ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. تو آپ بیسکلی میں آپ سے ڈسکس کروں کہ لوگ جو ہیں جیسے بار بار بہت سارے سوال جو بار بار کہ ہم کس طرح کریں, ہم اس رستے پہ کیسے چلیں, ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ قدرت نے ہمارے لیے کیا انٹینشن رکھی تھی اور ہم کس طرف چل پڑے, اور یہ پورے سسٹم کو ہم کس طرح ڈیفائی کریں. یہ بہت سارے سوال آپ کے سامنے ہوتے ہیں. تو میں بیسکلی بیکاز یو آر آر گائیڈ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم, تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو میں آپ سے سوال بریک سے پہلے پوچھ رہا تھا وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اس کو کس طرح کوئی یعنی کہ کوئی جادوئی چھڑی سے آپ نہیں پہنچے, اس کے لیے کچھ چیزیں کرنی پڑتی ہیں, کچھ لٹریچر پڑھا یا اپنی تو لوگوں کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ یہاں تک لمحہ فکریہ تک پہنچنے کے لیے بھی بہت سارے منزلیں جو ہیں طے کر کے پہنچنا ہے. علی آپ کی بات دیکھو, استغفر اللہ العظیم, آئی ایم اے ویری ہمبل پرسن. ہمیں استغفر اللہ کوئی تکبر نہیں ہے اس بات کا کہ اللہ نے جو کچھ ہمیں عطا کیا ہے. آئی نو کہ یہ سب رحم اور کرم اور فضل ہے اور دعاؤں سے اپنے بزرگوں کی, والدین کی اللہ تعالیٰ نے آسانی کی ہے. اور ساتھ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ شاید آپ ملک سے باہر کہیں تعلیم حاصل کی, آپ پی ایچ ڈی ہیں, ڈاکٹر ہمیں لوگ بنا دیتے ہیں. آپ نے حکیم صاحب کہہ کے تو عزت افزائی کی, لوگ ہمیں ڈاکٹر بنا. آئی فیل امبیرسڈ کیونکہ ملک سے باہر میں کبھی گیا ہی نہیں. زیادہ بیسکلی انجینئر صاحب, میں انجینئر جیسے آپ کو پیار سے احمد شاہ مسعود انجینئر صاحب کہا کرتے تھے. اور کبھی ملک سے باہر گیا بھی, امریکہ بھی اور انگلینڈ بھی, تو 10-12 دن کے لیے وہ دفتری کاموں سے کوئی چکر لگا کے 10-12 دن میں آ گئے. کبھی وہاں کی تعلیم نہیں حاصل کی, اس نظام میں رہا نہیں ہوں. اللہ کا فضل ہے, احمد ہاربرڈ پاکستانی. میری مٹی بھی یہیں سے اٹھی ہے, میرا پانی بھی یہیں کا ہے, میرا نمک بھی یہیں کا ہے, میرا خمیر بھی ادھر کا ہی ہے, اور انشاءاللہ میری قبر بھی یہیں ہوگی. اور اسی ماحول میں, اسی معاشرے میں, اسی انوائرمنٹ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں پہنچایا جہاں آج ہیں. اور وہ بات جو آپ کر رہے تھے, تو یہ جوہر ہمارے لیے ایکسیپشن تو نہیں ہے. ہر پاکستانی بچہ یہاں پہنچ سکتا ہے, اور ان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے. ہم نے جو کتابیں پڑھی ہیں وہ مارکیٹ میں وہ کتابیں ملتی ہیں. علامہ اقبال بھی مارکیٹ میں ہیں, نسیم حجازی بھی ہیں, مختار مسعود کی کتاب بھی ملتی ہے. یہاں پہ قدرت اللہ شہاب اور اشفاق احمد اور ممتاز مفتی بھی ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. اور ماشاءاللہ تمام بڑے بڑے بزرگ جو ہمارے یہاں بستے ہیں, حضرت داتا صاحب کی لائف ہسٹری پڑھی ہے, بابا فرید کی پڑھی ہے, معین الدین چشتی کی, حضرت نظام الدین اولیاء کی, ان لوگوں کی لائف, پھر محمود غزنوی سے لے کر مغلوں تک بھی, اور اس کے بعد خلافت عثمانیہ اور اندلوسیہ کی تاریخ, یہی ساری تاریخ مجموعہ کر دیجئے آپ تو ایک پرسنالٹی فارم ہوتی ہے, ایک جنون, ایک دیوانگی کہ یار ہم نے جو اتنی شاندار عظمت ضائع کر دی ہے, اس عظمت کو ہم دوبارہ کیسے حاصل کریں. یہی جنون اقبال میں تھا. اقبال کو فوجی نہیں تھے, انہوں نے کبھی کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا. وہ صرف ایک نرم دل رکھنے والا. All you need is a heart which is soft. All you need eyes which can cry in the love of the امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا جو صرف خزانہ ہے وہ رونے والی آنکھ اور ایک رونے والا دل ہے. دیکھیے اقبال جب یہاں پہ رموز بے خودی میں کہتے ہیں نا کہ سارے راز تم حاصل کرنا چاہتے ہو, تو کہتے ہیں اے مسلمان قوم, تم نے اپنی خودی کو نہیں سمجھا. تم نے اپنی خودی اور بے خودی دونوں لفظ استعمال کرتے ہیں, اس لیے کہ اسرار خودی تھی اور رموز بے خودی ہے, دو کتابیں. کہتے ہیں تم نے اپنی خودی اور بے خودی کو نہیں سمجھا, اور اس کی وجہ سے تم نے اپنے آپ کو شک میں ڈال دیا. اسی وجہ تم ڈاؤٹ میں ہو کہ ہم یہ عروج حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں, ہم آج وہ مقام کیسے حاصل کریں گے. اور کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ تمہارے دل کے اندر جو نور کا جوہر تھا, جو نور تمہارے وجود میں موجود تھا, جس نور سے تم کو اپنی عقل کو روشنی بخشنی تھی, تم نے اس نور کو ضائع کر دیا. بڑا خوبصورت شعر ان کا جو ہے کہ نور کا جوہر جو تیرے خاک کے اندر تھا, تیری فہم کا جلوہ اس ایک نور کی شعاع ہے. یعنی دیکھیے یہ بات, انسان کا انٹلیکٹ اسی طرح بہیو کرتا ہے جس طرح کی انرجی اس کو ملتی ہے, جس کو انگلش میں کہتے ہیں یو آر واٹ یو ایٹ. تو انسان کے ذہن کو جو غذا آپ دیں گے اس طرح ذہن بہیو کرے گا. اگر ذہن کو آپ اپنے نفس سے پالیں گے, اپنی ڈیزائر سے پالیں گے, لسٹ سے پالیں گے, وہ اسی طرح ایول بہیو کرے گا. اگر اپنے قلب سے پالیں گے, جو اللہ تعالیٰ کے نور کا مرکز آپ کے وجود میں ہے, جو ہدایت کو ریسیو بھی کرتا ہے, ریزونیٹ بھی کرتا ہے, جس کو اقبال خودی کا نام دیتے ہیں, انسان کی سیلف ریسپیکٹ, ایگو, ڈگنیٹی, وقار, عزت نفس, اس کے وجود میں اللہ کے نور کا مرکز. اس کو جب یہ آپ کے انٹلیکٹ کو جب فیڈ کرتا ہے, تو آپ کا انٹلیکٹ پھر اپنے وہ راستے تلاش کرنے لگتا ہے کہ جو شاہین صرف بلند نگاہ لوگوں کے راستے ہوتے ہیں, جن کو اقبال کہتا ہے کہ جب اس سے پھر نگاہ بلند ہوتی ہے, سخن دل نواز ہوتا ہے, جہاں پرسوز ہوتی ہے, وجود اسپرچل ہو جاتا ہے. اور جب یہ ڈائمنشنز تمہارے وجود میں پیدا ہوتے ہیں, پھر تم کو کائنات کے تاریک راستوں میں اپنی نگاہ ایسے تمہاری تیز کام کرتی ہے, تم کو اپنے راستے ایسے نظر آتے ہیں کہ زمین و آسمان و کرسی و عرش خودی کی زد میں ساری خدائی, پوری کائنات تمہاری رینج میں ہوتی ہے. یہ کیا بات پاکستان کی کرتے ہیں یا ایشیا کی کرتے ہیں؟ ایک مرد مومن کی تھیٹر آف آپریشن, اس کا بیٹل فیلڈ, اس کا ایریا آف آپریشن
पूरी कायनात होती है, There is no boundary. There is no boundaries to it. इमेजिन करें कि जो कायनात में ऑपरेट कर सकता हो उसको ड्यूटी दी जाए कि तुमने पाकिस्तान को ठीक करना है, तो कितना मुश्किल काम है। इंशाल्लाह ओवरनाइट होगा, और अल्लाह की कसम देखिएगा आप आने वाले वक्तों में इस पाकिस्तान का उरूज इतना मीटियोरिक होगा, इतना हैरत अंगेज होगा कि दुनिया दांतों में उंगलियां लगा के बैठेगी कि इस पाकिस्तान को हुआ क्या है, जिसको हमने राइट ऑफ कर दिया था। ओवरनाइट दुनिया की आलमी अजीम तरीन ताकत उभर के निकला है, और इसकी हाँ और ना में दुनिया के फैसले हो रहे हैं। ये तकदीरें लिखी जा चुकी हैं, ये सिर्फ इनकी खुशखबरियां आपको हम दे रहे हैं, और ये इन्विटेशन दे रहे हैं कि आओ इस प्रोसेस में शामिल हो जाओ, And be part of the change. and be part of this change. Don't be on the wrong side of history. क्योंकि जो तारीख लिखी जा चुकी है वो बदनसीब होगा वो शख्स जो उस तारीख को रोकने की कोशिश करे या अपने आप को उससे अलग कर ले। खुशनसीब वो हैं जिन पर अल्लाह की रहमत है, जो इस चेंज में हिस्सा बनेंगे। अल्लाह समद है, बेनियाज है, वो जरूरी नहीं कि हम पे डिपेंड करे, लेकिन वो चाहता है कि अपने बंदों पर जब रहम करना चाहता है तो उनको अपनी रहमत का वसीला बना लेता है। अल्लाह की रहमत उन बंदों के जरिए फिर तकसीम होती है, वो खुशनसीब लोग होते हैं। वेरी वेल सेड। और जो चीज़ अब यहाँ पे समझ आ भी रही है कि जिस किस्म के इम्तिहानात हमसे लिए गए हैं या जिस किस्म की मुसीबतें हम पे आ रही हैं और गुजर रही हैं अभी भी, और ये कितना मुश्किल वक्त है पाकिस्तान के लिए, और बजाय के जिसको कहते हैं ना शिराजा बिखर जाए और दिल टूट जाए और ये सारी जो क्लीशेज सुनाई देते हैं कि मुल्क टूट जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, स्पिरिट टूट गई। I see another very very positive change is कि ये और ज्यादा अंदर से मजबूत होते जा रहे हैं। What which doesn't kill you makes you stronger, and it definitely is making this nation stronger। और हमें मौका दिया है कि हम इन तालीमात की तरफ जाएं, और हमें मौका दे रही हैं ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं हमें मौका मिल रहा है कि हम अपने आप को अपनी सफ़ें सीधी करें। अली इस बात को देखो ना कि अगर पाकिस्तान उरूज हासिल कर लेता और इकबाल की डॉक्ट्रिन को हमने रिवाइव ना किया होता, फिर तो हम कहीं के नहीं रहते, उरूज तो मिलना ही नहीं हमको। अल्लाह ने ये जो मौका दिया है हमको कि पाकिस्तान के उरूज से पहले उसकी एक नजरियाती, फिक्री और रूहानी बुनियाद बनाई जा रही है, फाउंडेशन बन रही है जिस पर एक अजीम कौम ने अब खड़ा होना है इंशाअल्लाह ताला। लाइक आई सेड एंड वी ऑलवेज से दिस रेवोल्यूशन विल बी टेलीवाइज्ड। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब, और आइंदा आपको अगले हफ्ते मिलेंगे। Please keep watching Iqbal Ka Pakistan and keep writing to us. Thank you very much. Khuda Hafiz.